وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه إني مغلوب فانتصر فصل الأعين فتقلا على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقت الوقع لوقتها خفض رافع رجت الرجة وابت الجبال كانت أنبث كنتم زلزال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے مالک ہماری جو چھوٹی بہنا ہماری جو چھوٹی بیٹی عاطف بھائی کی چھوٹی بیٹی جو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی ہے ان کی آخرت کو آسان فرما اے میرے مالک ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما اے میرے مالک ان کے گھر والوں کو حوصلہ عطا فرما اے میرے مالک ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما اے میرے مالک ہماری جو بہنا کی تھی جس کا نام ایشل ہے اے میرے مالک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما اے میرے مالک اس سے جو انجانے میں غلطی ہو گئی جو انجانے میں اس سے غلطیاں ہوگی ان سب کو معاف فرما اے میرے مالک اس سے جو بھی غلطی ہوگی جس طرح کی بھی غلطی ہوگی چاہے انجانے میں ہوئی یا جان بوجھ کے ہوئی میرے مالک ان سب کو معاف فرما اس کے صدقے اس کے گھر والوں کو معاف فرما میرے مالک اس کے صدقے ہم سب کو معاف فرما اے میرے مالک ان کے گھر والوں کو جنت میں ان کی بیٹی سے ملنے کی توفیق دے آمین اے میرے مالک ہماری جو بہنا اب اس دنیا میں نہیں رہی اس کے قبر کے جو سب منازل ہیں اور جب قبر کے سب منازل ان سب کو آسان فرما اس کے سوالات کو آسان فرما ان کو پل صراط سے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے گزار میرے مالک اے میرے مالک اس کی یاد میں جو یہاں پہ لوگ آنسو بہاتے ہیں میرے مالک ان سب کو صبر عطا فرما اس کے صدقے ہم سب کو جنت عطا فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے میرے مالک جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اے میرے مالک جو ہم سب سے گناہ ہوئے ہیں اے میرے مالک جو انجانے میں ہوئے ہیں جو ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں اس کے صدقے اس بچی کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے میرے مالک ہمارے ایک بھائی سنگر ان کی بہن کا بھی انتقال ہو گیا ہے میرے مالک ان کو بھی جنت عطا فرما ان کے صدقے بھی ان کے گھر والوں کو معاف فرما ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرنے کی توفیق فرما اے میرے مالک ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما ہم تیرے ہی بندے ہیں ہم نے تیرے ہی طرف لوٹ کے جانا ہے اے میرے مالک میں چرپا چاٹ کی والدہ محترمہ ان کو بھی جنت عطا فرما اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی جہاں پہ ہیں جن کے رشتہ دار جن کے پیارے اس دنیا میں نہیں رہے ان سب کو جنت عطا فرما ان سب کے گناہوں کو معاف فرما میرے مالک ہم تیرے ہی بندے ہیں ہم نے تیرے ہی طرف لوٹ کے جانا ہے ہم گناہ گار ہیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہم انجانے میں گناہ کر جاتے ہیں میرے مالک ان سب گناہوں کو معاف فرما دے میرے مالک جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو معاف فرما دے میرے مالک کیونکہ یہ سب دنیا تیری ہی بنائی ہوئی ہے اور اس نے تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے تو ہی مالک ہے تو ہی خالق ہے تو ہی دینے والا ہے تو ہی لینے والا ہے عزت بھی تو ہی دیتا ہے عزت لیتا بھی تو ہی ہے میرے مالک بس ہم سب کو اپنی طرف اچھے طریقے سے واپس آنے کی توفیق عطا فرما ہم قیامت کے دن شرمسار نہ ہو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال میرے مالک ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک جو غریب ہیں جو مسکین ہیں جو مانگ نہیں سکتے جو کچھ کر نہیں سکتے ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک جو غریب ہیں جو اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے میرے مالک ان کو اتنا رزق دے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے میرے مالک جو معذور ہیں جو لنگڑے ہیں جو لولے ہیں جو بول نہیں سکتے جو کچھ جن کے پاس کچھ سہولتیں نہیں ہیں میرے مالک ان سب کو صبر عطا فرما ان سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح ہر جمعے کے جمعے اور جب ہمیں موقع ملے جب ہمارا دل کرے ہم اپنی بہن ایشل کے لیے دعا کریں جب بھی ہمیں موقع ملے ہم اس کے لیے دعا کریں میرے مالک یا میرے مالک ہمیں نمازی بنا میرے مالک ہم بہت دور جا رہے ہیں تیرے سے میرے مالک ہم نماز چھوڑ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے میرے مالک ہمیں معاف فرما میرے مالک ہم بہت گنہگار ہو گئے ہیں میرے مالک ہم گناہوں کا بوجھ اتنا ہے ہمارے سر پہ اگر ہم وہی گناہ لے کے تیرے حضور حاضر ہو گئے تو ہم شرم کے مارے اپنا سر نہیں اٹھا پائیں گے میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مالک جو بھی گناہ ہوئے ہیں ہمارے میں معاف فرما دے جو لوگ کسی کو تنگ کرتے ہیں میرے مالک ان کو بھی معاف فرما دے ان کو ایک سیدھا راستہ دکھا دے ان سب کو ایک
اچھا اور نیک انسان بنا دے میرے مالک. ہماری عیسل بہنوں کو ہر سوال و جواب سے محفوظ فرما میرے مالک. قبر کے عذاب سے محفوظ فرما میرے مالک. اے میرے مالک جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما میرے مالک, اور ان کا ایک بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا گھر جنت میں بنا میرے مالک. ہم سب کو اس کے صدقے معاف فرما میرے مالک, کیونکہ ہم بہت گنہگار ہیں. جو بھی لوگ بیمار ہیں, جو لوگ صحت مند نہیں ہیں, یا اللہ پاک ان کو صحت دے میرے مالک, ان کو تندرستی دے میرے مالک. جو لوگ اپنے گھر کا سرمایہ ہے میرے مالک, جو لوگ اپنے گھر کا سرمایہ ہے, جن کی وجہ سے گھر چلتا ہے, اگر ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کی طبیعت کو بھی صحیح فرما میرے مالک. ہم روز غریبوں کو دیکھتے ہیں, ہم روز دیکھتے ہیں کہ لوگوں پہ ظلم ہو رہے ہیں میرے مالک. ہمیں اس پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک. ان حکمرانوں کو جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں میرے مالک, ان سب کو نیست و نابود فرما میرے مالک. اس کفار کو نیست و نابود فرما میرے مالک. عیشت کی قبر کو جنت کے ایک باغ میں سے باغ بنا میرے مالک. اے میرے مالک عیشت کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا میرے مالک. اے میرے مالک جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے, جب ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے دل سے پڑھتے ہیں میرے مالک, ہماری دعاؤں, ہمارے قرآن, ہمارے جو بھی ہم اس کے لیے کرتے ہیں اس کو قبول فرما میرے مالک, اور اس کو جنت میں اتنا اعلیٰ مقام دے میرے مالک کہ اس کو جنت میں رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما میرے مالک. اے میرے مالک وہ بچی تھی, ابھی ہم اس کو اتنا جانتے نہیں تھے, پھر بھی ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں میرے مالک. ہماری سب کی دعاؤں کو قبول فرما میرے مالک. اس کے والد کو بھی اس مقام کا درجہ دے میرے مالک, اس کی والدہ کو بھی اس مقام کا درجہ دے میرے مالک. میں جانتا ہوں جب کسی کا اپنا چلا جاتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے میرے مالک. اس تکلیف میں, اس درد میں, اس لمحے میں اس کو صبر عطا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک, کیونکہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور ہم نے بے شک تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے, اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں دیا, جو تو ہمیں دے گا اور جو تو ہمیں دیتا رہا ہے میرے مالک. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں اسی طرح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. ان کے والد کو بھی جنت میں کو مقام دے اور انہیں اپنی بیٹی سے ملوا دے میرے مالک. عیشل کو اس کے والدین سے ملوا آخرت میں میرے مالک. اگر عیشل نے کوئی ایسا گناہ کیا بھی ہے تو اس کو معاف فرما, اس کا پردہ فرما میرے مالک. اس کو بالکل صاف شفاف میرے مالک جنت میں اعلیٰ مقام دے اور اس کو ہمیشہ خوش رکھ میرے مالک. اس کے ابو کا بھی انتقال ہو چکا ہے میرے مالک, اس کے ابو کا بھی انتقال ہو چکا ہے میرے مالک. اس کے ابو کو بھی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما میرے مالک. جنت میں عیشل سے ان کو ملوا میرے مالک, اور ان کی بھی قبر کے جو بھی سوال اور جوابات ہیں, جو سوال ہیں ان سب کو آسان فرما میرے مالک. اے میرے مالک ہم تیرے ہی بندے ہیں بے شک, اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے. آپ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور جو بھی ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں اور جو بھی ہم اس کے لیے کر رہے ہیں میرے مالک, بس اسی کو ثواب عطا فرما, کیونکہ ہم گنہگار بندے ہیں. ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کو ہمارے لیے آسان فرما, اور ہمیں اور اچھے سے اچھے کام کرنے کے لیے ہمت دے, اور ہمیں آمین.